ہر آدمی کے اندر اللہ پاک نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ کوئی ایک آدھ برائی بھی ہے۔ اب کئی مرتبہ جب آدمی آپس میں تذکرہ کرتا ہے کسی کی برائی کا، تو جب برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو سامنے والے کی برائی جب ہوتی ہے اور وہ موجود ہے نہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے من کل الوجوہ، پورے مجموعے سے، اس کی پوری خوبیوں سے آدمی کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ ایک مثال سمجھیں، مثلا آپ کو اپنے گھر کے اندر فال سیلنگ کروانا تھا، پی او پی کروانی تھی، چھت میں کچھ کام کروانا تھا، اور وہ آدمی اس لائن کا بڑا ماہر ہے۔ آپ کے ایک دوست نے پوچھا بھائی وہ آپ فال سیلنگ کب کروا رہے ہیں؟ کہ جی کل ہی میں آرڈر دے کر آیا ہوں اور آئندہ کل سے کام شروع ہونے والا ہے۔ کہا کس کو دیا ہے؟ کہا فلاں آدمی کو۔ کہا اس کو؟ ارے وہ تو انتہائی بیکار آدمی ہے۔ اب اس کی برائی شروع کی، اب وہ موجود نہیں ہے، اس کی برائی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیبت ہو رہی ہے۔ اب اس بندے نے جو اس کو آرڈر دیا تھا سوچتا یار یہ تو پھر غلط آدمی ہے، حالانکہ وہ جو برائی ہے وہ پی او پی کے باب میں نہیں ہے، وہ اس کی کسی دوسری ذاتی زندگی سے متعلق، اور وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے، اس برائی کے باوجود وہ آدمی وہ کام کرتا ہے اور اس کے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ نے اس کی برائی سنی تو اس سے ایک نفرت ہو گئی، تو کہا ٹھیک ہے اس آدمی سے میں کام نہیں کراؤں گا، میں کسی اور کو آرڈر دوں گا۔ تو اس برائی کے سننے سے آپ کو اس کے ایک فن اور ایک خوبی سے فائدہ اٹھانے سے آپ محروم ہو گئے۔ تو غیبت کا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی برائی کا تذکرہ سن لیتا ہے تو اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غیبت کا نقصان۔